الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ غیبت کن امور میں جائز ہے؟ ولا یغتب بعضکم بعضا، ویسے تو یہ عمومی لفظ اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں کہ ایک دوسرے کی تم غیبت نہ کرو، یعنی کسی کی تنقیص بیان کرنے کے لیے اس کی کوئی کمی بیان کر دو، کسی کی تذلیل کے لیے اس کی کوئی خامی تم لوگوں کے سامنے اس کی عدم موجودگی میں بیان کرو، تو یہ ساری صورتیں اللہ تعالیٰ نے ناجائز اور حرام قرار دی ہیں۔ یعنی غرض قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ کسی کی کوئی بھی حرکت جس کا تعلق خواہ اس کے جسم سے ہو، دین سے ہو، اس کے مال و دولت سے ہو، اس کی دین و دنیا سے ہو، اس کی آواز سے ہو، اس کے لہجے سے ہو، اس کی چال ڈھال سے ہو، اس کے لباس سے ہو، اس کے قوم قبیلے سے ہو، ہر طرح سے جس طرح کا بھی تعلق اس کی خامی کا اس کے ساتھ ہو اور وہ خامی کوئی شخص کسی کے سامنے اس کی عدم موجودگی میں بیان کر دے تو یہ غیبت ہے اور یہ حرام ہے۔ قاعدہ کلیہ تو یہی ہے، لیکن بعض اوقات اسلام کی روح سے، اسلام کے پیمانے سے، اسلام کی عمومی مقاصد کو اگر جمع کیا جاتا ہے، اسلام کی رہنمائی کو جمع کیا جاتا ہے، تو کچھ ایسی صورتیں جو سلف نے، جو ائمہ نے اپنی کتب میں ذکر فرمائی ہیں کہ ان امور میں غیبت جائز ہے اور وہ غیبت کرنے کی کچھ شرائط ہیں۔ غیبت ہر طرح کی تو حرام ہے، لیکن جو جائز صورتیں ہیں اس کو کچھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی مسلمان بھائی کی غیبت جائز ہو جاتی ہے، اور جائز کیوں ہو جاتی ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کا عیب بیان کیوں کیا جا سکتا ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دین کا کوئی ضروری مقصد اس کے بغیر حاصل نہ ہو سکتا ہو تو اس وقت غیبت کرنا جائز ہے۔ اس وقت کسی کی عدم موجودگی میں اس کے عیب کو، اس کے نقص کو بیان کرنا جائز ہے۔ امام نووی نے اور اس سے پہلے امام غزالی نے غیبت کے جواز سے متعلقہ 6 صورتیں گنوائی ہیں۔ مثلا پہلی صورت وہ بیان کرتے ہیں کہ ظلم پر فریاد کرنا۔ ظلم پر فریاد کرنا یہ ہے کہ ایک شخص ظالم ہے، وہ کسی شخص پر وہ ظلم کرتا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے، تو ظالم ہونا اس کا نقص، اس کا عیب ہے۔ اب وہ مظلوم شخص کیا اس ظالمانہ رویے کو بیان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ ظالم شخص کے اس ظلم والے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ یعنی مظلوم کو حق ہے کہ وہ ظالم کے خلاف بات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ بری بات کے ساتھ آواز کو بلند کرنا نہیں پسند فرماتے سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا جائے۔ یعنی ظلم اگر ڈھایا جائے تو ایسی صورت میں تو مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی داد رسی کے لیے وہ اس ظالم کے عیوب کو اچھالے، اس کی بربریت، اس کی ستم گری کو بیان کرے تاکہ اس کی سدوکوبی کی جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سے متعلقہ فرمایا تھا فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، کہ حق والے کو بات کرنے کی گنجائش ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ بادشاہ یا قاضی یا کسی ایسے شخص کے پاس اپنی مظلومیت کا تذکرہ کرے کہ جو شخص اس کی مظلومیت کو دور کر سکے اور ظلم کرنے والے شخص کو سزا دے سکے اور مظلوم کی مدد کر سکے، تو ایسے شخص کے سامنے جو ہے وہ ایک ظالم کی اس ظلم و بربریت کی اور اس کی سفاکیت کی، اس گھناؤنی حرکتوں کو اور اس
نقص و عیوب والی حرکتوں کو وہ اس کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ دوسری صورت کہ کسی گناہ یا برے کام سے روکنے کے لیے ایسے لوگوں کو اطلاع دینا جو اس کے ساتھ مل کر یا خود اس کو روک سکے۔ یعنی ایک جگہ کوئی شخص برائی کا ارتکاب کر رہا ہے اور اگر وہ برائی نہ روکی گئی تو ہو سکتا ہے پورا معاشرہ لپیٹ میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ پورا خاندان لپیٹ میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ پورا کنبہ قبیلہ لپیٹ میں آ جائے، تو اس شخص کی پھر وہ اس برائی کو لوگوں کے سامنے اور اہل اختیار کے ہاں بیان کرنا وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس کی تفصیل اور اس کی دلیل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تمام ادلہ، احادیث اور قرآنی آیات ہیں۔ صرف اس میں کام کو روکنا مقصود ہوتا ہے، اس میں کسی شخص کی تذلیل، تحقیر اور تنقیص مقصود نہیں ہوتی۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بہترین امت کا فریضہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ فتویٰ لینے کے لیے نمبر 3، فتویٰ لینے کے لیے مفتی کے سامنے کسی کا نقص ذکر کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ یعنی ایک شخص اگر کسی مفتی سے فتویٰ لینے جاتا ہے تو فتویٰ وہ تب ہی حاصل کر سکتا ہے جب وہ جس سے متعلقہ اس نے فتویٰ لینا ہے اس کی ذات سے متعلقہ تمام کیفیات کو مفتی کے سامنے بیان کرے گا۔ تو اس لیے اس صورت میں بھی غیبت کرنا جائز ہے۔ مثلا اس کی مثال وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ایک موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ موجود ہے کہ ہند بن عتبہ نے اپنے خاوند ابو سفیان سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو۔ یعنی خرچ کرنے میں وہ کمی کو بیان کرتی ہے۔ اور سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بخل یعنی بخیل ہونے کی تنقیص کو وہ بیان کرتی ہے کہ یہ حضرت ابو سفیان میں یہ نقص موجود ہے، یہاں تحقیر موجود نہیں ہے، یہاں اس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی حقارت مقصود نہیں ہے، تو بلکہ فتویٰ لینے کے لیے کہ کیا میں اس کے مال سے کچھ لے سکتی ہوں، اس کو بغیر بتائے، بغیر اس کے علم میں لائے اس کے مال سے کچھ اخذ کر سکتی ہوں جو مجھے میسر آ جائے اور میں جس پر اپنا کام چلا سکوں، کیا مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی انتی وبنی کی وبنو کی، تو پکڑ لے، تو لے لے، تمہارے بچوں کے لیے جتنا کافی ہو معروف طریقے سے اتنا لے لیا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور امر تھا ہند بن عتبہ کے لیے، ہند بنت عتبہ کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند بنت عتبہ کو اپنے خاوند کا عیب بیان کرنے پر منع ہرگز نہیں فرمایا، کیونکہ ان کا مقصد مسئلہ پوچھنا تھا، سوال دریافت کرنا تھا۔ وہ مستفتی تھیں، سوال کرنے والی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفتی تھے، مفتی اعظم تھے، اور آپ نے اسے اپنے خاوند کے عیب بیان کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ نمبر 4، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اور انہیں شر سے بچانے کے لیے کسی کی برائی سے آگاہ کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا اِذَنُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرِ، کہ اسے اجازت دے دو، یہ خاندان کا برا آدمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس شخص کی برائی سے آگاہ کرنا ضروری خیال کیا تھا
اس لیے فرمایا کہ بئس اخو العشیرہ، اپنے خاندان کا برا آدمی ہے، اسے آنے کی اجازت دے دو۔ تو ایسی کسی شخص مسلمانوں پر کسی کی خیر خواہی کے لیے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے کسی کی برائی کا اظہار کرنا اور اس کے عیب کو بتانا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اسی کے تحت راویوں کے حالات آ جاتے ہیں، مقدمے کے گواہوں پر جرح کا جواز آ جاتا ہے، بلکہ یہاں تو واجب ہے اور اس پر امت کا اتفاق ہے۔ دوسرے، جب کوئی شخص کسی کے ساتھ رشتہ کرنے یا امانت رکھنے یا مشاورت کرنے یا ہمسائیگی اختیار کرنے، کاروبار یا کوئی اور معاملہ کرنے کے متعلق مشورہ پوچھے تو صحیح بات بتا دے۔ جیسا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے معاویہ اور ابو جہم میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اما ابو جہم فلا يضع عصا عن عاتقه، ابو جہم جو ہیں وہ اپنے کندھے سے لاٹھی کو نیچے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اما معاویہ فصعلوق، جو رہے معاویہ ہیں تو وہ کنگال ہیں، لا مال له، ان کے پاس کوئی مال نہیں، انکیحی اسامہ بن زید، تو اسامہ بن زید کے ساتھ نکاح کر لے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس کو ابو جہم کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے نقص اور عیوب کو اس پر واضح کیا ہے۔ اس کے بعد جو شخص کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، اعلانیہ شراب پیتا ہے، تو اس کے ان گناہوں کا ذکر کرنا یہ بھی غیبتاً جائز ہے، جن کو چھپانے کی وہ ضرورت محسوس ہی نہیں کرتا، اور جن کا ذکر کیا جائے تو وہ اسے برا محسوس ہی نہیں کرتا، کیونکہ غیبت ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے جسے وہ ناپسند کرے، تو یہاں وہ ایسا کرتا ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ صورت بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص کسی لقب کے ساتھ مشہور ہو اور اس کی پہچان اس کے بغیر نہ ہوتی ہو، وہ لقب برا ہو، جیسا کہ اور مشہور ہو جاتا ہو اور وہ شخص اس کو نہ پسند بھی نہ کرتا ہو، جیسا کہ اعمش چندیائی آنکھوں والا، اعرج لنگڑا، اصم بہرا، اعمى نابینا، تو یہاں شرط یہ ہے کہ وہاں تنقیص مقصود نہ ہو، بلکہ وہ اس نام سے مشہور ہو اور اس نام سے مراد تنقیص نہ ہو، اور وہ اس میں اپنی کوئی اس کے نام کو بیان کرنے کے وہ ناپسند بھی نہ کرتا ہو، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ جائز ہے کہ غیبت یا ان لفظوں کو استعمال کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔